پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ پردیسیوں کو اپنے دیش سے جو چیزیں جوڑے رکھتی ہیں، زبان ان میں سے ایک ہے۔ انسان پوری دنیا میں کہیں پر بھی ٹریول کرتا ہے، کہیں پر جاتا ہے تو اپنی پہچان کے طور پر جو چیزیں سب سے سامنے رہتی ہیں وہ لباس ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کلچر ہو سکتا ہے، اور وہ زبان ہو سکتی ہے۔ تو زبان ان چیزوں میں سے ایک ہے جو آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ اب کینیڈا میں جب ہم پروگرام کرتے ہیں تو مختلف ایشوز پر بات کرتے ہیں، اس میں ایک بہت دلچسپ اور اہم موضوع ہمیں لگا کہ ہم اس پر بات کریں کہ کینیڈا میں جو اردو زبان ہے اس کی ترویج کے لیے کیا کام ہو رہا ہے، نمبر ایک، اور دوسرا یہ کہ اگلی نسل تک کیا اردو زبان منتقل ہو رہی ہے یا نہیں، کیونکہ جو لوگ پاکستان سے کینیڈا میں منتقل ہوئے ہیں وہ تو اردو بولتے ہیں، لیکن ان کے وہ بچے جو وہاں پر پیدا ہوئے ہیں، جن کا براٹ اپ وہاں ہو رہا ہے، کیا اردو ان تک منتقل ہو رہی ہے یا اردو اگلی نسل تک دم توڑ جائے گی خدا نخواستہ؟ اور پھر یہ کہ دانستہ طور پر اس پہ کیا کوششیں ہوئی ہیں، ہمارے جو اردو لکھنے والے ہیں اور اردو کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، جو مفکرین ہیں، جو دانشور ہیں، جو شاعر ہیں، وہ دانستہ طور پر اس کی ترویج کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کتنی کامیابی انہیں حاصل ہو رہی ہے۔ پھر اردو کو بطور زبان وہاں پر کتنی پذیرائی ملی ہے، اور پھر اردو کو بطور نصاب کیا شامل کیا گیا ہے یا کیا جانے کی توقع ہے، یا کیا اس ضمن میں کوششیں ہو رہی ہیں۔ انہی تمام چیزوں پر آج ہم اپنے اس خصوصی پروگرام میں بات کریں گے، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بڑے ہی خاص مہمان آج کے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا تعارف آپ سے کراتا ہوں۔ روبینہ فیصل صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، آپ شاعرہ ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں۔ بدر منیر چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ سینئر صحافی ہیں، اردو میں صحافت کرتے ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں۔ ناظم الدین مقبول صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ اسکالر ہیں، اردو آپ کا سبجیکٹ ہے۔ مظہر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ایگزیکٹو ممبر آف اسکول اینڈ سیفٹی کمیٹی اوورسیز پاکستانی۔ میرے ساتھ میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ناظم الدین مقبول صاحب سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ ناظم الدین صاحب، سب سے بڑا پہلا سوال ہمارے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ میں کچھ ایسے پاکستانی دوستوں کو جانتا ہوں یا کچھ میری فیملی میں ہیں جو خود تو اردو بولتے ہیں، لیکن ان کے وہ بچے جو وہاں پر پیدا ہوئے ہیں وہ پوری طرح سے اردو نہیں بول پاتے، اور جو زیادہ چھوٹے بچے ہیں وہ تو اردو سمجھ بھی نہیں پاتے پوری طرح سے۔ آپ کے خیال میں کیا اردو اگلی نسل تک منتقل ہو رہی ہے یا ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ؟ پہلی بات تو دیکھیے، آپ کا بہت بہت شکریہ 92 چینل کا، انہوں نے مجھے بھی بہت اچھے دوستوں کے ساتھ یہ موقع دیا کہ آپ کی گفتگو میں بھی شامل رہوں۔ بات یہ ہے، آپ کا سوال بہت ہی بہترین ہے اور اہم بھی ہے کہ خود اپنے ملک میں آپ دیکھ لیجئے گا جو اردو کا حشر ہو رہا ہے آج کل۔ اب آپ کا بھی تعلق ایک چینل سے ہے، بہت سارے چینل پہ ہم اردو بولنے والے سنتے ہیں، لیکن جس قسم سے اردو بولی جا رہی ہے اور جس قسم کے انگریزی کے الفاظ کا غلط ملت استعمال ہو رہا ہے اس میں، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسے ملک کی میں بات کر رہا ہوں جہاں کے مادری زبان اردو ہے ہماری، صحیح ہے نا؟ اب رہی بات ہے کہ نئی بستیوں میں جو لوگ دور دراز نئے وطن میں منتقل ہو گئے ہیں اور یہاں کو اپنا وطن بنا لیا ہے، اب یہاں پہ بچوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہاں پہ انگلش میڈیم میں وہ پڑھتے ہیں، اور یہاں پہ یہ ہے کہ مزیدار بات یہ ہے کہ یہاں کے بچے اب اپنے والدین کو انگریزی سکھا رہے ہیں، کیونکہ والدین بچوں سے بجائے کہ اردو میں بات کریں، آپ ان سے انگریزی میں بات کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنی انگریزی جو ہے بڑی گلابی انگریزی ہوتی ہے نا ہمارے والدین کی، تو اس میں ہی بچوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا اس میں کیا ہے۔ تو میرے ذہن میں یہی آیا تھا، آج سے کچھ 16-17 سال ہو گئے الحمدللہ، کہ یہاں پہ کچھ کیا جانا چاہیے۔ میں کوئی بڑا اسکالر نہیں ہوں، ہمارے ساتھ جو پینل میں اب ہمارے جو دوست ہیں آپ کے ساتھ، وہ یقیناً بہت بڑے کارنامے ہیں نو اثرات کے، اور ادب میں بہت مقام ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ایک کام یہ کرنا چاہیے مجھے بھی، کہ بجائے کہ زبانی جو جمع خرچ ہے اردو کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہم تو بہت سنتے ہیں لفاظی ہے، لیکن پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کرتا اس میں۔ تو میں نے ایک اردو اسکول کا ایک آغاز کیا اتوار کے دن، 2 گھنٹے کی کلاس بنا کے، اور بچوں کو میں انکریج کرنے کے لیے ہم نے یہ کہا کہ صاحب کوئی فیس نہیں ہوگی، بلکہ ہم آپ کو درسی کتابیں، فوٹو کاپیز، کتابیں، پینسل کے علاوہ بچوں کا ریفریشمنٹ تک بھی ہم فری کر دیتے ہیں اس میں۔ ابھی تک دیکھیے آپ، الحمدللہ میں نے اپنی کوشش سے، میرے ساتھ جو 3 خواتین ہیں جن میں ساس بھی ہیں، بہو بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، نانی ہیں، دادی بھی ہیں، یہ لوگ اپنی اپنی سروسز انہوں نے آفر کی مجھے۔ تو یوں ابھی تک ہم نے یہاں پہ 550 یا 600 بچوں تک اردو زبان پہنچائی ہے جناب۔ اب یہ بچے اردو پڑھ لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں اور بول بھی لیتے ہیں۔
وہ جو کہتے ہیں نا کہ آئیے سلجھائیں ہم گیسوئے اردو بار بار، تاکہ مہکائے فضا کو اس کی خوشبو بار بار. دوستو جب اس کا جادو سر پہ چڑھتا ہے کبھی، بولتا ہے دشمن اردو بھی اردو بار بار. واہ واہ. ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی زبان کا وہ کریں، کیونکہ زبان آپ کو پتا ہے کہ مردہ ہو جاتی ہیں قومیں، گر زبان زندہ نہیں، ایسی قوموں سے کوئی امید آئندہ نہیں. تو یہ ہمارا بڑا فرض ہوتا ہے. اور پھر یہاں پہ جو چیلنجز ہے اس میں یہی ہے کہ بچوں کو آپ ہنستے کھاتے اگر آپ ایک تعلیم کی طرف توجہ دیں 2 گھنٹے کے لیے تو ممکن ہو سکتا ہے یہ. لیکن اس سال انفارچونیٹلی یہ کرونا وائرس کے چکر میں اسکول ہمارا بھی متاثر ہوا ہے. لیکن میں اپنے حد تک یہ کوشش کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اور پھر بچوں کے لیے ہم جب سالانہ ان کے انعامات کو تقسیم کرتے ہیں، سالانہ جلسے جو کرتے ہیں، اس میں بھی اتنی قیمتی انعامات ہم بچوں کو دیتے ہیں کہ بچے خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک میری ایک طرف سے کوشش ہے. لیکن جب آپ کو دیکھیں کہ ہمارے پاس شہر میں اردو کے بہت ہی نامور لوگ بھی آ کے آباد ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں اردو ادب کے حوالے سے. جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ اخبارات بھی نکلتے ہیں، ریڈیو بھی چلتے ہیں اردو میں، اور پھر ٹیلی ویژن پہ بھی ماشاءاللہ آج کل 7-8 چینل شروع ہو گئے ہیں اردو کے. اور پھر ہمارے پاس اطہر رضوی مرحوم صاحب بھی تھے، اشفاق حسین صاحب بھی ہیں، اللہ سلامت رکھے، تسلیم الہی زلفی صاحب بھی ہیں، بہت اچھے شعراء ہیں. ڈاکٹر تقی عابدی کا بہت بڑا نام ہے. اور پھر ذکیہ غزل ہیں، نظر صدیقی ہیں، درخشاں صدیقی ہیں، اسما وارثی ہیں، نور شمع ہیں، اور کتنوں کے نام لوں میں آپ کو. بہت کام ہو رہا ہے اردو کا اگر آپ دیکھا جائے. اور ماشاءاللہ کتابیں بھی نکل رہی ہیں، شعری مجموعے نکل رہے ہیں. جیسا روبینہ صاحبہ ہیں، ان کے کہانیوں کے مجموعے بھی نکلتے ہیں، افسانوں کے مجموعے بھی نکلتے ہیں. بہت کام ہو رہا ہے یہاں پہ. اور پھر اخبارات بھی بڑی پابندی سے نکلتے ہیں. تو لوگ ٹیلی ویژن یا پھر واٹس ایپ یا فیس بک کی مصروفیت کے علاوہ بھی اخبارات بھی پڑھ لیتے ہیں. تو بس یہ سلسلہ ہے جناب. بالکل صحیح ہے. اچھا میں روبینہ صاحبہ، شاعری جو ہے وہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے زبان کی ترویج کا، اس کے فروغ کا. شاعری بہت لوگ، اور پھر اس کے ذریعے سے بہت سے لوگ اپنا تعلق بھی پاکستان کے ساتھ یا اپنی زبان کے ساتھ جوڑے رکھے ہوئے ہیں. جو نئے لوگ ہیں، کیا وہاں پر شاعری ایک تو ہے نا کہ جو یہاں پر سے لوگ وہاں منتقل ہوئے ہیں، شعری شغف رکھتے تھے، وہ شعر کہہ رہے ہیں، کیا نئے لوگ بھی شعر کہہ رہے ہیں وہاں پر؟ السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا. 92 چینل کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور بدر منیر صاحب، ناظم الدین مقبول صاحب ساتھ ہیں، ان کو بھی سلام، اور سب سننے والوں کو بھی. شاعری آپ نے اصل میں میرا تعارف ہی غلط کروایا ہے. میرا شاعری سے اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے. میرا زیادہ افسانہ اور کالم میری فیلڈ ہیں، اور ان میں ہوں شاعری میں نثری نظمیں کہتی ہوں زیادہ، مطلب نثر میں آپ زیادہ کام کرتی ہیں. چلیے صنف تبدیل ہو گئی، لیکن بہرحال ادب کو تخلیق کرنا وہ اتنا ہی اہم ہے، شاعری تخلیق ہو یا کہانی تخلیق ہو رہی ہو ایک زبان میں. تو اس پہ میں بات کرتی ہوں. جو آپ شاعری کی بات کر رہے ہیں، جو ہمارے ایکچولی ٹورنٹو جو ہے اس ٹائم، میرا خیال ہے کہ اردو کے بیسٹ مطلب بہترین جو شعراء کرام ہیں وہ اس ٹائم ٹورنٹو میں موجود ہیں. ایک سے ایک اچھا شاعر یہاں پہ ہیں. عرفان ستار ہیں، مطلب کن کن کا نام لوں، فیصل عظیم ہیں. اور یہ لوگ تو شعر اردو میں یہاں تک شاعری چلے گی. لیکن میں بہت زیادہ آپٹیمسٹک لٹریچر کے حوالے سے نہیں ہوں اردو زبان میں کہ وہ کینیڈا میں یا دوسرے ملکوں میں پاکستان سے باہر وہ زیادہ دیر تک ہماری جنریشن کے بعد وہ آگے چل سکے. یہ میرا اپنا ایک ویو ہے کہ ہم گھسیٹ لیں گے. جیسے میں اگر اردو میں لکھ رہی ہوں اور میرے بچے کو لٹریچر کا شوق بھی ہے، لیکن وہ اردو میں میرے سے بات بھی کر لے گا، میرے سے سمجھ بھی لے گا، بول بھی لے گا، لیکن لکھنے پڑھنے میں وہ اردو ہم چاہے ناظم الدین مقبول صاحب جیسے لوگ جو کچھ اپنی انفرادی طور پہ کوشش کر رہے ہیں وہ بچ جائے گی، لیکن لٹریچر تک ہم شاید نہیں لے کے جا سکیں گے. یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے. اس پہ کوئی دوسری رائے ہو تو میں سننا چاہوں گی. میں بھی چاہتی ہوں کہ اردو لٹریچر کو بچے باہر کے ملکوں میں. اور سب سے بڑی بات جو ناظم الدین صاحب نے کر دی کہ ایکچولی تو پاکستان میں خود کوئی کام نہیں ہو رہا، اور اردو کے اوپر سیریس کام کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس سے زیادہ بہتر انڈیا میں ہو رہا ہے.
مجھے انڈیا میں اردو کانفرنس میں جانے کا اتفاق ہوا تھا، تو وہاں پر میں نے دیکھا جو مجھے سنجیدگی نظر آئی، اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ لوگ زیادہ انسیکیور ہیں اردو کے معاملے میں، جو وہاں مسلمان ہیں ان کو ہے کہ یہ زبان ہم نے بچانی ہے۔ اب جو ریختہ ویب سائٹ ہے دنیا کی میں اردو کی سب سے بڑی میرا خیال ہے اس ٹائم ویب سائٹ ہے، اس کو اب جو ہے وہ یہ انڈیا میں ہندو جو ہیں وہ چلا رہے ہیں، جو ان کا میرا خیال ہے مالک ہے وہ ہندو ہے۔ تو یہ بات ہے کہ ہماری اپنی سنجیدگی پاکستان میں کتنی ہے، اگر اردو لٹریچر پاکستان میں بچ جائے تو پھر آپ باہر کے ملکوں کی بات کریں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا ایک تو مظہر صاحب میں ایک آپ کا آرٹیکل بھی دیکھ رہا ہوں، اردو ہے میری پہچان، اس میں آپ نے بتایا کہ اردو تاحال اردو کی کوئی کریڈٹ کلاس شروع نہیں ہو سکی۔ ایک تو ظاہر ناظم الدین صاحب نے بتایا کہ وہ ایک اسکول چلا رہے ہیں، اس میں 500-600 بچوں کو وہ اردو لکھنا اور پڑھنا سکھا چکے ہیں۔ اگر کوئی کریڈٹ کلاس شروع ہو جاتی تو ظاہر ہے یہ کام ناظم الدین صاحب کا بھی آسان ہو جائے گا اور یہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ اردو کے حلقے میں شامل ہوں گے۔ آپ کے خیال میں، اور آپ نے لکھا کہ اس کی وجہ جو ہے خود پاکستانی کمیونٹی ہے، کیسے پاکستانی کمیونٹی ہے؟ کیا وہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتی، وہ کوشش نہیں کر رہی؟ کیا آپ کی رائے ہے اس پر؟ جی بہت بہت شکریہ 92 چینل کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور جس چینل کے ساتھ میں بیٹھا ہوں یقیناً انہوں نے اردو کے لیے بہت کچھ کیا، اس میں سے تھوڑا سا حصہ میں نے بھی ڈال دیا۔ ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں، کینیڈا کی جو آفیشیل لینگویج ایکٹ ہے اس کے تحت 2 لینگویجز یہاں الاؤ ہیں، انگلش اور فرینچ۔ ایک سروے کے مطابق کینیڈا میں 67 ایبوریجنل لینگویجز بولی جاتی ہے، جس میں 147 انٹرنیشنل لینگویجز بولی جاتی ہیں۔ تو کینیڈا میں جس تعداد میں امیگرینٹس آ رہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اردو کا جو آپ نے بات کی کہ کریڈٹ جو ہے یہاں پہ جب ہائی اسکول جاتا ہے اسے 20 کریڈٹ چاہیے ہوتے ہیں، یعنی وہ والنٹیئر ورک کرے یا کہیں پہ دوسرے کام کرے جس سے اس کو کریڈٹ ملتا ہے۔ تو کینیڈین گورنمنٹ نے کہا کہ جناب آپ اپنے ہی کلچر کی زبان سیکھو تو ہم آپ کو فری کے 3 کریڈٹ دیں گے۔ تو اس وقت کینیڈا میں 17 اسکول ہیں فیلڈ بورڈ کے ماتحت، اور 27 ڈفرینٹ لینگویجز وہاں پڑھائی جانی بغیر کسی فیس کے۔ ایک پراپر اسکول ہے۔ کینیڈا کا $1.9 بلین کا بجٹ ہے ایجوکیشن کا، جس میں 1.5 بلین صرف انٹرنیشنل لینگویجز سکھانے کے لیے رکھا ہے، جس میں آپ کو $1 کی اتنی ضرورت نہیں رہتی۔ تو جہاں تک میں نے یہ بات کہی کہ ہماری کمیونٹی اس میں کیوں پیچھے، کیونکہ اس کو اس بات کا اندازہ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ وہ دوسری کمیونٹی سے سیکھ نہیں رہے۔ ہمارے پاس ایک ایسی کمیونٹی موجود ہے جن کے بچے اسی کنٹری میں پیدا ہوئے، یہیں انہوں نے گریجویشن کی، یہیں لائر بنے، آج وہ ممبر آف پارلیمنٹ صرف اور صرف اس وجہ سے ہیں کہ ان کو اپنی زبان بولنی آتی ہے، ان کو اپنی زبان لکھنی آتی ہے، وہ اپنے لوگوں کو اپنی زبان میں زیادہ بہتر طور سے سمجھا سکتے ہیں۔ ہماری کمیونٹی ایکچولی پاکستان میں رہ کے انگلش سیکھنے کے چکر میں بہت کوشش کرتی تھی، لیکن وہ اپنی زبان کو اتنی اہمیت نہیں دیتی۔ لیکن اس کنٹری میں انگلش تو آپ کو بائی برتھ آتی ہے، لیکن آپ کو اپنی زبان اس لیے سیکھنا ہے کیونکہ آپ کو لیڈرشپ رول ادا کرنا ہے۔ تو جب میں نے یہ محسوس کیا، میں جب اسکول پیرنٹ کاؤنسل میں گیا تو میں نے دیکھا کہ 2 اسکول ہمارے مسیساگا میں تھے جہاں پہ انٹرنیشنل لینگویجز پڑھائی جاتی تھی، مجھے ایک اسکول بند کر دیا گیا اس لیے کہ وہاں پہ میجورٹی اسٹوڈنٹ ہی تھے۔ تو میں جناب میں برمپٹن میں رہتا ہوں، یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی بھی بہت کم ہے، تو یہ میں نے انیشیٹو خود لیا، میں گھر گھر گیا، دستک کی لوگوں کے دروازے پہ، ان کو بتایا کہ کیا چیز ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ فائدہ اس میں 2 رہا تھا۔ ایک فائدہ تو یہ کہ آپ کے بچے آپ کی زبان سیکھیں گے بغیر کسی چیز کے، اور پورا اسکول ہے اس میں آپ کو رپورٹ کارڈ بھی ملے گی۔ دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، ہماری کمیونٹی کو یہاں پہ جاب حاصل کرنے کے لیے یہ ایک انڈائریکٹ وے ہے۔ کسی بھی اسکول میں، کالج میں جاب حاصل کرنے کے لیے آپ کو لائسنس چاہیے ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل لینگویج کے لیے آپ کو لائسنس کی ریکوائرمنٹ نہیں، صرف آپ کو اپنی زبان بولنا، پڑھانا، لکھانا آنی چاہیے، اور آپ ایک استاد رہے ہوں آپ کا فیوچر۔ تو یہ ایک انڈائریکٹ وے تھا کسی بھی بڑی آرگنائزیشن میں جاب حاصل کرنے کا۔ تو اس پہ میں نے انیشیٹو کیا۔ الحمدللہ آج کینیڈا میں 5 اسکول ہیں جس کے اندر کثیر تعداد میں بچے پڑھ رہے ہیں۔ برمپٹن کے اندر 2 اسکول ہیں جہاں پہ کبھی ایک اسکول بھی نہیں ہوتا تھا، یہ پیل بورڈ کے ماتحت چل رہے ہیں۔ ایک اسکول میں 3 4 سیکشنز ہیں، اور ماشاءاللہ پہلے تو لوگوں میں رجحان ہی تھا۔ بدر منیر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے میرے آرٹیکل کو اپنے اخبار میں چھاپا۔ وہ آرٹیکل اتنا وائرل ہوا کہ میرے خیال سے میں نے کبھی زندگی میں اتنی کال ریسیو نہیں کی 20 سال میں جتنی میں نے جب ریسیو کی تھی کہ کیا چیز ہے، یہ پروگرام کیسے چلتا ہے، اس میں کتنی فیسیں، کس طرح بچوں کو ایڈمیشن کرایا جاتا ہے۔ آپ یقین کریں آج کثیر تعداد میں بچے جو مستفید ہو رہے ہیں، فری میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی ہمیں بہت ضرورت ہے لوگوں میں اویئرنیس دینے کی، کیونکہ لوگوں کے پاس ایک سوال بڑا اچھا ہوتا ہے
کہ اس کا فائدہ کیا ہے. فائدہ اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو اپنے حساب کا فائدہ کبھی نہیں ملے گا. ہاں اجتماعی فائدہ آپ کو ضرور ملے گا. صحیح ہے. رائٹ سر, آپ نے بدر منیر صاحب کا ذکر کیا. بدر منیر صاحب سے بات کرتے ہیں. سب بریک لے لیں پروگرام میں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بدر منیر صاحب, اردو صحافت کا سکوپ کتنا ہے؟ کتنے لوگ اردو میں اردو جرنلزم سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں یا اردو میں اخبارات کو پڑھنا چاہتے ہیں؟ یہ مارکیٹ کتنی ہے اور آپ کیا اس کو ایک مارکیٹ کے طور پر اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں, اردو کو فروغ دینے کے لیے, اس کی ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ عزیز اللہ خان صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو 92 نیوز اور آپ کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. کیونکہ اس سے پہلے ہمیشہ پاکستان سے آوازیں ہم تک جو پہنچتی تھیں وہ ڈونیشن لینے کے لیے, عطیات لینے کے لیے. یہ شاید واحد ایک پروگرام اور چینل ہے جو ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے پاکستانی کمیونٹی کو, جو اوورسیز میں ہیں, جو کینیڈا میں ہیں, تاکہ وہ اپنے مسائل کو اجاگر کریں اور اس کے حل کی طرف ایک نظر رکھیں, یا ایک خواہش کا جو ہم اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان بھی ہماری بات سنیں. عزیز اللہ خان صاحب, جو آپ کا سوال ہے وہ ایک ماضی کی طرف لے کر جاتا ہے کہ یہاں پر جو پاکستانی صحافی جب کینیڈا کی دھرتی تک پہنچ تو وہ بھی وہی خواب لے کر آتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بہت اچھا روشن مستقبل ہوگا. لیکن اردو جرنلزم میں یہاں پہ بہت زیادہ جابز پہلے بھی نہیں تھیں, اب بھی نہیں ہیں, سوائے اس کے کہ جو پروفیشنل جرنلسٹ وہاں سے آتے ہیں وہ کچھ سیلف کریٹ کرتے ہیں, اپنا بزنس شروع کرتے ہیں. اسی وجہ سے میں نے اور میرے قبیل کے کچھ لوگوں نے یہاں اردو اخبارات کی بنیاد رکھی. مجھ سے پہلے بھی یہاں اردو اخبارات تھے. اردو اخبارات جو ہیں وہ سوائے والدین کے شاید جو آئندہ جو ہماری نسل ہے یہاں نیکسٹ جنریشن ہے اس کے لیے نہیں ہیں. یہ پاکستان سے اردو زبان سے جوڑنے کا ایک واحد راستہ رہا ہے جو وہاں سے لوگ, میرے جیسے عمر کے لوگ یا جو ہمارے والدین ہیں وہ جڑے رہنا چاہتے ہیں, یا آپ لوگوں کے چینلز ہیں یا یہاں کے اخبارات ہیں. پھر ریڈیو جو ہے وہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ جو لوگ سڑکوں پر ہوتے ہیں, اپنی گاڑیوں میں ہوتے ہیں, تو وہ اردو کے کچھ پروگرامز ہیں جو یہاں بائے کیے جاتے ہیں. ٹائم جو ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے. ایک ایسا یہاں چینل ہے جو پاکستانی خاتون ہیں عارفہ مظفر, جو اپنا پروگرام ایک طویل چلاتی ہیں, لیکن اس پر بھی پنجابی کے پروگرام یا دوسری لینگویجز کے پروگرام ہوتے ہیں. پھر اب ایک ٹرینڈ چلا ہے لوکل ٹی وی چینلز کا کہ یہاں کے جو معاملات ہیں, یہاں کی جو سیاست ہے, یہاں کے جو مسائل ہیں وہ اپنی زبان میں اردو چینلز پر آتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اردو ہے یہ کب تک زندہ رہے گی یہاں پر اور کس حالت میں زندہ رہے گی. یہ جو حالت ہے اس پہ میرا زیادہ اس وجہ سے زور ہے کہ اردو ادب جو ہے وہ اگر جیسے پاکستان سے ادیب آتے رہے, شاعر آتے رہے یہاں پہ امیگریشن دے کر, تو اردو ادب تو زندہ رہے گا. لیکن کیا اردو لکھنے والے یا پڑھنے والے موجود رہیں گے؟ یہ شاید بہت زیادہ اس سوال کا جواب مثبت سر مثال کے طور پہ جو سرکولیشن ہے, ایک بڑا اخبار ایک بڑا روزنامہ کتنی بڑی تعداد میں چھپتا ہے روزانہ؟ جی یہاں پہ ایک روزنامہ عدنان ہاشمی صاحب نے شروع کیا تھا جو کامیاب نہیں ہوا. ابھی کچھ جو ہفت روزہ چھپتے ہیں اور یہاں پہ فری اخبارات ہیں, ریونیو ان کا اشتہارات پہ ہے, اور گروسری سٹورز, ریسٹورنٹ اور کمیونٹی سینٹر, مساجد میں اخبار رکھے جاتے ہیں جہاں سے لوگ اٹھا کر لے کر جاتے ہیں. اور جیسا میں نے کہا کہ گھر میں موجود جو ہے
والدین جو ہیں ان کے لیے ایک ذریعہ ہے پاکستان کے جوڑے رکھنے کا. بالکل ٹھیک. یہ بات صحیح ہے سر. زبان جو ہے وہ آپ کو جوڑے رکھتے ہیں اور والدین اس میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. لیکن ایک چیز میں نے ناظم الدین صاحب میں نے ایک چیز جو ہے وہ دیکھی یہاں پاکستان میں بھی. آپ نے جیسے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ جو حشر زبان میں اردو زبان کے ساتھ اپنے ملک میں ہو رہا ہے. اچھا یہ صرف اردو زبان کے ساتھ نہیں ہو رہا, یہ پنجابی زبان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ والدین جو پنجابی ہیں, جن کی مادری زبان پنجابی ہے, وہ اپنے بچوں کے ساتھ اردو میں بات کرنا چاہتے ہیں, چاہے ان کی اردو اچھی نہیں ہے لیکن وہ اردو بولنا چاہتے ہیں. ایسے ہی جو لوگ اردو بولتے ہیں, جن کی مادری زبان اردو ہے, وہ اپنے بچوں کے ساتھ انگلش میں بات کرنا چاہتے ہیں. اور بعض دفعہ تو میں نے پنجابی فیملیز کو بھی ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بچوں کے ساتھ بات کرتے دیکھا ہے. یہ کیا کس قسم کا احساس کمتری کا شکار ہیں ہم لوگ, یا کیا مسئلہ ہے کہ ہم ایسے ٹوٹے جملے بچوں کے ساتھ, مثال کے طور پر میں دیکھتا ہوں والدین بچوں سے کہتے ہیں مطلب وہ اپنا ہاتھ دکھاؤ کو وہ کہیں گے اپنا ہینڈ دکھاؤ. اچھا اب وہ زبردستی ایک جملے میں جہاں پہ وہ مناسب بھی نہیں لگتا انگلش کا لفظ گھسیڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل دیکھیے, اکثر جیسا کہ بدر بھائی کو پتا ہے کہ یہاں پہ مجھے بڑے کامیاب مشاعرے کروانے کا بھی اعزاز ہوا ہے, تو میں اکثر ایسی محافل میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے بچوں سے انگریزی میں بات کر کے ان کی انگریزی نہیں خراب کریں آپ. کہ آپ کے بچے تو بہترین انگریزی بولتے ہیں, اتنی اچھی انگریزی بولتے ہیں کہ وہ 60% تو سمجھ بھی نہیں آتا بڑوں کے بچے نے کیا کہا ہے آپ کو. تو چھوٹی چھوٹی جملے الفاظ کہہ کے بچوں کو عادت ڈالی جائے. اب دیکھیے ہمارے پاس ہم جو کلاسز لیتے ہیں 2 گھنٹے میں بہت مشکل ہوتا ہے. مختلف قسم کے ایجز ہوتے ہیں, مختلف قسم کے, کئی بچوں کو بنیادی طور پہ حروف سے شناخت ہوتی ہے, کئی کو نہیں ہوتی ہے. ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ کم سے کم وقت میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ اردو بولنے کی کوشش کی جائے, اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ صبح اٹھ کے آپ نے کیا کیا, یہ سب اردو میں بولو. بچے تھوڑے سے گڑبڑاتے ہیں, غلطی کرتے ہیں, لیکن ایک بات کانفیڈنس جب آ جاتا ہے نا تو بہت روانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں وہ بھی. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ باتیں تو ہم لوگ بہت بڑی کرنے کے عادی ہیں, لیکن پریکٹیکلی ہم لوگ کچھ نہیں کرتے. یہاں پہ یقیناً جیسا کہ مدر صاحب نے کہا کہ یہاں کے اسکولوں میں کریڈٹس کا بڑا اچھا سلسلہ ہے. ہم بھی اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اپنے اسکولوں میں جا کے بتاؤ تو آپ کا ٹیسٹ لیں اور آپ اس میں اچھے خاصے ہیں. تو ہمارے پاس کے بچوں کو بھی اچھا کریڈٹ مل جاتا ہے اسی حوالے سے. لیکن ہم چونکہ رجسٹرڈ نہیں ہے گورنمنٹ کے ساتھ, اس کے لیے دنیا بھر کی چیزیں ہیں کہ آپ کے پاس یہ ڈپلوما ہو, آپ کے پاس یہ ٹریننگ سرٹیفکیٹ ہو, وہ ہے نہیں ہمارے پاس. تو ہم تو بس اردو کے نام پہ لے کے بیٹھے ہوئے. تو الحمدللہ تو یہ ہمارا اسکول بھی کامیاب رہا. پھر یہاں پہ 2 شہروں میں ہم چلاتے تھے, ایک اسکاربرو ہے جو ذرا تھوڑا سا دور ہوتا ہے یہاں سے, ایک مسیساگا میں ہے. لیکن 2 جگہوں پہ بالکل مفت اسکول چلانا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے جناب. لیکن الحمدللہ وہ جتنی ہمت ہے وہ کرتے آ رہے ہیں. تو اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. کیونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جیسے روبینہ صاحب نے کہا کہ ان کا تعلق نثر سے ہے, میں کبھی کبھی شعر لکھ لیتا ہوں, کبھی کبھی, زیادہ نہیں. تو میں نے ایسی ایک لکھا تھا کہ اے پرستاران اردو یہ کبھی سوچا بھی ہے, کب تک شعر و سخن کے سلسلے ہوں گے یہاں. یہ سوال خود اپنے دل سے پوچھ کر دیکھو کبھی, کیا ہمارے بعد بھی یہ قافلے ہوں گے رواں. ٹھیک ہے, گھر میں بچوں کی زبان پر اب زبان اردو نہیں, گفتگو میں بھی لحاظ و مرتبے کی خو نہیں. جس زبان کی پرورش کی چاو سے اسلاف نے, آج اس کی راہ جڑی ہے کوئی راہرو نہیں. گر ہو شہدا اس زبان کے اے میرے اہل سخن, اس پہ توجہ دیجیے آپ. مانگتی ہے یہ زبان اخلاص کا تم سے چلن, نسل نو کو منتقل کرنا ہے میراث زبان. اے محافظان اردو ہو کوئی ایسا جتن. تو جب تک ہم کوئی جتن نہیں کریں گے, جب تک کوشش نہیں کریں گے, بہت مشکل ہے. اور پھر ایک بات یہ بھی طے ہے کہ صاحب اب ہماری جو نسل ہے, جو اگر آپ مشاعروں میں ادبی جلسوں میں دیکھیں حاضری کو, تو آپ دیکھیں گے کہ صاحب جن کی عمریں 50 اور 70 کے درمیان ہے, یہ آپ کو زیادہ دکھیں گے. ینگ بچے بالکل اس میں نہیں آئیں گے, آئیں گے بھی تو ماں باپ کو چھوڑ کے نکل کے چلے جائیں گے. وہ ان کو کوئی ایسے اجتماع سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اب وہ چونکہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو عادت ہے اردو ادب سے اپنے ملکوں میں رہ کے. یہ بنیادی طور پر تو یہ ناظم الدین صاحب ایک ماحول ہوتا ہے, جیسے ہمارے ہاں کچھ ماضی میں کچھ زیادہ ہوا کرتا تھا,
مثال کے طور پہ جو بڑے شعراء ہیں ان کے ساتھ نوجوان بیٹھا کرتے تھے, انہیں سنا کرتے تھے, پھر شعر کہنے لگے. ابھی بھی یہاں پاکستان میں کچھ نوجوان بہت اچھے شعر کہہ رہے ہیں. میں اگر ذکر بھی کر دوں, ان کا نام بھی لے دوں تو مذائقہ نہیں ہے. مثال کے طور پر عمیر نجمی بہت اچھے شعر کہہ رہے ہیں, تہذیب حافی بہت اچھے شعر کہہ رہے ہیں, رحمان فارس بہت اچھے شعر کہہ رہے ہیں, اسی طرح علی زریون اچھا کہہ رہے ہیں, اور بھی کراچی کے کچھ لڑکے ہیں اچھے شعر کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک ماحول, ایک فضا ہوتی ہے. اگر وہ فضا وہاں پر برقرار ہے تو نئے آنے والوں کو اس کے ساتھ جڑنا چاہیے. کیوں نہیں جڑ پا رہے, یہ تو میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں. ایک چھوٹا سا میں بریک لے لوں, پھر میں روبینہ صاحبہ سے جاننا چاہوں گا کہ کہانی کے موضوعات وہاں پر کیا ہیں, کن موضوعات پر زیادہ کہانی لکھی جا رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم کینیڈا میں اردو زبان کی ترویج, اس کے فروغ اور اس کا استعمال اور اس کا مستقبل, ان موضوعات پر بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ روبینہ فیصل صاحبہ موجود ہیں جو افسانہ نگار ہیں. روبینہ صاحبہ, میں جو سوال چھوڑ کر گیا تھا, ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر جو کہانیاں ہیں اس میں علاقائی موضوعات زیادہ ہوتے ہیں, اور زمانہ جو ہے وہ اس کہانی میں سے جھلکتا ہے. مثال کے طور پر آپ احمد نعیم قاسمی صاحب کو پڑھیے تو ان کا علاقہ جھلکے گا, اس میں سے اس زمانے کی کہانیاں جھلکیں گی. بہت سارے شوکت صدیقی صاحب کو آپ پڑھیے تو اس زمانے کے ان کے ناولز میں کہانیاں جھلکیں گی. آج جو لکھ رہے ہیں وہ مختلف ہوگا. تو وہاں پر جو ادب تخلیق ہو رہا ہے, جو کہانی کہی جا رہی ہے, وہاں کے موضوعات زیادہ اس میں شامل ہیں یا پاکستان اور یہاں کے علاقائی مسائل اور ان کو لے کر, یعنی کہاں کی تاریخ جو ہے وہ مستقبل میں زندہ رہے گی ان کہانیوں میں؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے مجھے تھوڑی سی میں بات ایک اور کرنا چاہوں گی کہ فیض احمد فیض نے یہ بات کی تھی کہ ساری مادی ترقی ایک طرف ہوتی ہے, لیکن اگر آپ ادب اور فن کو آگے لے کے نہیں چلتے, اس کو بھی آپ ایسے ہی سمجھیں کہ یہ ایک مادی ترقی کے طور پہ, تو پھر آپ کی اپنی اس میں انویسٹمنٹ بھی کریں گے اور آپ چیزوں کو لے کے آگے بھی چلیں گے. میں پھر وہی بات کہوں گی کہ اگر پاکستان میں اس چیز کو جیسے فیض احمد فیض نے جتنی اہمیت دی یا دوسرے لوگ کہتے رہے, اس بات کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ ادب کو, اردو ادب کو ہم نے زندہ رکھنے کے لیے کچھ ریاستی لیول پہ, کچھ اسکولوں کے لیول پہ کوئی کام کرنا ہے, اس وقت تک باہر بیٹھے لوگ کچھ بھی کرتے رہیں گے. یہ چیز اس طرح نہیں اپنا اہمیت نہیں بنا سکے گی اگلی نسل میں. اور جو اگلی نسل, اگر جیسے آپ نے شاعروں وہاں پہ شاعری ہو رہی ہے, ان کے نام لیے, وہ آلموسٹ ہماری نسل کے لوگ ہیں, لیکن ان کے آگے جو چیز چلنی ہے, ان کے بچوں میں اگر یہ چیز دیکھیں کہ جا رہی ہے یا نہیں جا رہی, ان کے بچے اس زبان میں شاعری کر رہے ہیں یا کہانی لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا ان کو وہی کہا جا رہا ہے کہ انگلش اور انگلش میں ہی کرو. تو جو ادب اپنی مقامی زبان میں, اگر ہم جیسے پاکستانی ہیں اور اگر ہمیں پاکستان میں ہی بیکنگ نہیں ملے گی تو آپ باہر کے ملکوں میں بھی وہ لوز چیزیں ہوتی جائیں گی. تو اس وجہ سے کہانی جو یہاں پر بیٹھے ہوئے اگر ہم لوگ لکھ رہے ہیں آج اردو میں کہانی, اس میں دو فیکٹر آ جاتے ہیں. ایک یہ آ جاتا ہے کہ ایک تو ہم برصغیر کی پوری ہمارے اندر تاریخ, زبان, ثقافت, ہم اس کے ساتھ یہاں موجود ہیں. پھر ہم اٹھاتے ہیں یہاں کی کہانی, یہاں کی پوری ثقافت کو دیکھتے ہیں, اور جو کانفلکٹ ہو رہا ہے, جو کلچرل شاکس ملتے ہیں لوگوں کو یہاں پر آ کے, جو ڈفرینٹ چیزیں تھیں, یہ بھی ہم نے 20 سال پہلے ایکسپیرینس کیا. جو لوگوں نے مائگریٹ کیا 20 سال پہلے, ان کے تجربات اور تھے. اب یہ اسمارٹ فون کی وجہ سے شاید اس طرح نہیں حیران ہوتے لوگ امیگرینٹس ادھر آ کے, لیکن ہمارے زمانے میں بہت یہ تھا. جب ہم لوگ آئے تو بالکل ایک ڈفرینٹ چیزیں تھیں. تو میں نے اپنا, میں اگر ذاتی تجربہ بتاؤں تو میں نے شروع میں جو کہانیاں لکھی, میں پاکستان کا پورا بیک گراؤنڈ میرے ذہن میں ہوتا تھا. وہاں کی کہانیاں بھی میں یہاں پر لکھ سکتی تھی بیٹھ کے. اور یہ باہر کے بیٹھے ادیبوں کا یا شاعروں کا یہ ایک پلس پوائنٹ ہے ان کے پاس کہ وہ دونوں دنیاؤں کو لکھ لیتے ہیں. پاکستان میں بیٹھا رائٹر ہماری بات نہیں سمجھ سکتا, لیکن ہم یہاں بیٹھ کے پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, تینوں ملکوں کو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہوگا. تو اس لیے ہمارے پاس زیادہ موضوع جو ہیں, موضوعات ہمارے پاس زیادہ کہنا چاہیے ویرائٹی ہے. اور یہاں پہ لوگ پہلے بہت کم لکھ رہے تھے یہاں کے حالات کو, لیکن اب میں نے دیکھا ہے جو کہانی لکھی جا رہی ہے وہ یہاں کی, ابھی جو میری اپنی جو نئی کتاب آئی ہے
گمشدہ سائے، اس میں آپ جتنی بھی وہ کہانیاں ہیں وہ ساری میں نے کینیڈا کی ہی کہانیاں ہیں، یہاں کے ہی موضوعات ہیں، چاہے وہ عورتوں کے ہیں یا آدمیوں کے ہیں، لیکن مہاجرین کے جو بھی پرابلمس ہیں، ان کے مسائل ہیں، ان کو لیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ چیزیں میں یہ کہتی ہوں کہ اگر یہاں کا ادب، جیسے آپ لوگ ٹرانسلیشن کرتے ہیں باہر کے روسی ادیبوں کی، فرینچ والوں کی، جرمن والوں کی، اسی طرح اردو والے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں، وہ ایک قسم کا آپ کو پاکستان میں یا انڈیا میں بیٹھے اردو پڑھنے والوں کو ایک پوری دنیا مل جاتی ہے ٹرانسلیٹڈ آپ کی اپنی زبان میں. اس لیے ہماری یہاں کی لکھی ہوئی کہانیوں کو برصغیر کی مین اسٹریم میں شامل کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ میری بہت بڑی ایک حسرت ہے کہ جو باہر بیٹھے لوگ ہیں جو لکھ رہے ہیں اردو میں، ان کو اردو ادب جو حصہ ڈال رہے ہیں، ان کو وہاں پر ایک باقاعدہ کچھ ان سے اپریسیشن ملنی چاہیے، لیکن ایسا بیسیکلی ہوتا نہیں ہے. جی ہاں. اچھا، ایک چیز بدر منیر صاحب اور ہے، اور وہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا کمرشل اینگل. ظاہر ہے کسی چیز میں کمرشل انٹرسٹ ہوتا ہے. عباس تابش صاحب کا سے کچھ دن پہلے ایک ملاقات ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو غزل کے پیسے زیادہ ملتے ہیں تو غزل اچھی تخلیق ہوتی ہے. یہ شاید ہیومن سائیکی ہے، یہ ان کا خیال ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاوضے جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر چلیں شاعری میں کسی حد تک پھر بھی ہے کہ شعراء بیرون ملک جاتے ہیں، بیرون ملک مشاعرے پڑھتے ہیں، کچھ بہتر معاوضہ مل جاتا ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے. لیکن کہانی لکھنے والوں کے لیے شاید یہ مواقع بھی اتنے نہیں رہے. اب ایک کہانی جو پرانے لوگ ہیں ان کے ناولز یا ان کا ادب ابھی تک پڑھا جا رہا ہے، نئے لکھنے والے جو ہیں شاید وہ اپنی مارکیٹ پیدا نہیں کر سکے. کبھی کہانی لکھی جا رہی ہے تو اردو پاکستانی ڈرامے کے لیے لکھی جا رہی ہے، لیکن اس میں بھی کمرشل پہلو اس قدر غالب ہے کہ وہ کچھ مخصوص قسم کی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں. تو جب تک اب ایک چھوٹی سی مثال آپ کو اور دیتا ہوں، پھر سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج ہی راشد محمود صاحب نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، اور وہ مجھے انہوں نے بھیجا، اور میں نے پھر انہیں کال کیا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی وی نے مجھ سے میر انیس کا ایک مرثیہ محرم پہ 10 محرم کو پڑھوانے کے لیے بلایا، اور اس کا جو معاوضہ ادا کیا ہے وہ محض 275 روپے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ آج 275 روپے مجھے معاوضے کے ادا کیے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں اب پی ٹی وی کے ساتھ کام نہیں کروں گا. اب آپ سوچئے کہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ اس کا سکوپ کم ہوتا چلا جائے گا. تو یہ کمرشل اینگل کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کمرشل اینگل شاید بہت زیادہ ہے بھی نہیں ہے. یہ وہ کاروبار ہے جس میں منافع نہیں ہے، یہ محبت کی تجارت ہے. عزداللہ خان صاحب، روبینہ نے بڑا اچھا کہانیوں کے حوالے سے بات کی. میں اس میں ایڈ کر کے آپ کے سوال کا ایگزیکٹ جواب دوں گا کہ میں بھی جب لکھنے لکھانے کی طرف آیا کینیڈا میں آ کر، تو میری کہانیوں میں اور افسانوں میں جو ایک ہجرت کا دکھ تھا وہ بڑا نمایاں تھا. اور شاید وہ اتنا دکھ اس انتہا تک تھا کہ کچھ پڑھنے والے کچھ کالز مجھے کرتے تھے کہ بدر ہم تم کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے، تم جو لکھ رہے ہو وہ ہمیں کسی اور دنیا میں لے کر جاتے ہیں. تو جو شروع میں جب بھی کوئی ہجرت کرتا ہے تو اس کی کہانیوں میں ایک دکھ، تکلیف، کرب محسوس ہوتا ہے. اور میری کتاب ہے، اس کا عنوان بھی میں نے یہی دیا تھا کہ یہ کہانی نہیں ہے. تو ہجرت ایک کہانی نہیں ہوتی. مختلف وجوہات کی بنیاد پر دوسری دھرتی پر انسان قدم رکھتا ہے، اور پھر ساری زندگی قبر تک جدوجہد ہی کرتا ہے. یہ جو کمرشل آپ نے بات کی ہے، یہاں پہ جب اخبارات نکلے تو جو ایڈیٹر تھا، چیف ایڈیٹر تھا، وہ ساری ذمہ داریاں اس کے ہی ذمے ہوتی تھیں، اخبار کے بانٹنے تک بھی. گروسری سٹورز پر جو اخبار رکھتا تھا وہ اس کا مدیر ہی تھا، جو اداریہ بھی لکھتا تھا، اور پھر منہ چھپا یا چہرہ چھپا کے یا ظاہر کر کے وہ دکانوں پر اخبار بھی رکھتا تھا. اب ایسا نہیں ہے، چونکہ جو جرنلسٹ ہیں، پروفیشنل جرنلسٹ بھی ہیں جو یہاں پہ، انہوں نے کچھ متبادل اپنے ذرائع آمدن ڈھونڈ لیے ہیں. اس وجہ سے وہ اخبارات بھی نکال رہے ہیں، وہ ریڈیو پر بھی بیٹھتے ہیں اور ٹیلی ویژن پر بھی پروگرام کرتے ہیں. یہاں پہ جو لوکل چینلز ہیں وہاں پہ جتنے اینکر، جتنے ہوسٹ، سوائے ٹیکنیکل سٹاف کے
وہ سارے رضاکارانہ طور پر آتے ہیں اور اپنا شوق پورا کرتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے اینکرز، بڑے ہوسٹ، اور ہمارے اخبارات میں بہت اچھے لکھنے والے، لیکن ان کو معاوضہ نہیں دیا جاتا، وہ سوائے اس کے کہ پاکستان سے، اردو زبان سے جو ان کی محبت ہے وہی ان کا معاوضہ ہے۔ اور یہ بہت بڑی جدوجہد داستان ہے پاکستان سے باہر۔ اگر اردو زبان کو کچھ لوگوں نے زندہ رکھا ہوا ہے تو وہ قربانیوں کی بنیاد پہ زندہ رکھا ہوا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ چھوٹا سا میں بریک لے رہا ہوں پروگرام میں، مظہر خان صاحب سے بات کرتے ہیں اور باقی مہمانوں سے بھی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ خوش آمد کہتے ہیں۔ مظہر خان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو پاکستانی سفارت خانہ ہے کینیڈا میں، وہ اردو زبان کی ترویج کے لیے کتنا کردار ادا کر رہا ہے؟ جیسے مشاعرے ہوں گے تو وہ کتنا سپورٹ کریں گے، یا باقی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو کتنا سپورٹ کریں گے؟ ادبی سرگرمیوں کے حوالے سے معاونت کیسے رہتی ہے، یا آپ ان سے کس قسم کی توقع اور امید رکھتے ہیں کہ وہ معاونت کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا بہترین سوال آپ نے پوچھا ہے۔ میں اپنے سوال کا جواب یہاں سے شروع کروں گا کہ اردو ہے میری زبان، یہ خسرو کی سحری۔ یعنی آپ کو اگر اردو کی ترقی چاہتے ہیں، جہاں پہ اردو جو ہے وہ قومی زبان نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو دوست زیادہ بنانے پڑیں گے، آپ کو وہ مواقع زیادہ پیدا کرنے پڑیں گے تاکہ نئی نسل آپ سے اٹریکٹ کرے۔ تو جہاں تک آپ نے سوال پوچھا کانسٹیٹ کا، تو جہاں تک میری جو ہے ناقص انفارمیشن ہے، اتنی کوئی خاص ان کی طرف سے ایکٹیویٹیز کبھی نظر نہیں آئی، سوائے کہ 14 اگست کے دن ایک فلیگ ریزنگ کر کے اور وہاں پہ لوگوں کو بلا کے۔ اور اگر حقیقت دیکھی جائے تو اگر اردو کو زندہ رکھا ہوا ہے کچھ لوگوں نے، جس میں منیر صاحب کے نام میں ضرور لوں گا، کیونکہ یہ ایسے چینل ہے، لوگ پھر بھی اس اردو کی چینل کو اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ وہاں اردو زبان میں بات کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں دوسری کمیونٹیز کس طرح اپنی زبانوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ لائبریریز موجود ہیں جہاں پہ وہ جاتے ہیں، وہاں پہ اپنی زبان میں پوٹری جو ہے وہ یہاں کے بچوں کو سناتے ہیں تاکہ ان میں انٹرسٹ پیدا ہو۔ ہمارے کتنے شاعر لوگ ہیں یا ہمارے کتنے ادیب لوگ ہیں جو اپنا ٹائم نکال کے لائبریری جاتے ہیں، جبکہ آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ گورنمنٹ فنڈیڈ ہوتا ہے، وہاں پہ گورنمنٹ آپ کو پے بھی کرتی ہے، لیکن آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے، آپ کو ایک سرکل بنانا پڑتا ہے، بچوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ زبان ہے کیا۔ جب آپ خود ان تک نہیں پہنچیں گے تو بچے تو شاید نہیں آ پائیں گے، کیونکہ وہ اس ماحول میں جہاں پہ اردو ان کے لیے یہ کوئی تیسری دنیا ہے۔ تو یہ جہاں تک میں نے آپ کو بتایا تھا گریجویٹ اسکول کے بعد یہاں پہ گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 8 تک کے بچے اردو اسکولوں میں جا رہے ہیں، لوگوں میں شوق بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کو بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں کے جو چینل ہے وہ تو کر ہی رہے ہیں ادارہ تھا۔ صحیح ہے جی اسداللہ خان صاحب، میں بات کرنا چاہوں گا، آپ نے جو سوال کیا سفارتکاروں کے حوالے سے، جی وہ تو خود انگلش میں اپنی تقریر کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور غالباً ان کی ترجیحات میں یہ بالکل شامل نہیں ہے کہ اردو کو فروغ دیا جائے۔ کبھی میں نے شاید کوئی کچھ سال پہلے ایک سفارتکار یہاں پر نفیس زکریا صاحب یہاں پہ رہے ہیں کونسل جنرل، انہوں نے ایک مشاعرہ کروایا تھا، اس کے بعد مجھے 20 سال یہاں پر ہو گئے ہیں، کبھی سفارت خانے نے یا کونسل خانے نے کوئی ایسی زحمت گوارا نہیں کی کہ اردو کے لیے کچھ کیا جائے۔ شاید سفارتکاری میں اور فارن آفس میں اردو زبان ایک ترجیح کے طور پر نہیں لی جا رہی۔ جی ناظم الدین صاحب، سر میرا سوال یہ تھا کہ مجموعی طور پر ادبی ماحول جو ہے وہ حوصلہ افزا ہے یہاں پر؟ جی ہاں، دیکھیے جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے، جیسا روبینہ نے خود کہا، روبینہ صاحبہ نے، کہ یہاں پہ بہت اچھے شعری مجموعے آ رہے ہیں، اور پھر یہاں پہ ہر مہینہ کوئی نہ کوئی نئی کتاب شائع ہو رہی ہے، شاعری کی میں بات کر رہا ہوں میں، اور پھر اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو خاص جن کا رجحان ہے وہ لوگ شریک ہوتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے بھائی صاحب کہ اردو زبان کا جو بنیادی اور سب سے بڑا المیہ ہے نا، خود اردو داں حضرات ہے، کہ اردو تعلیم کی یعنی سہولت کے طلبگار بھی نہیں ہے۔ اب نئی نسلیں جو ہے وہ مقامی زبان ہی میں سمجھے اپنے ابتدائی جو تعلیمی جو حصے ہیں یا مدارج ہیں وہ طے کر رہی ہیں، اور اردو بولنے والوں کے پاس سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں کہ احساس کے ساتھ وقت بھی نہیں ہے کہ اردو کی تعلیم دینے کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کر سکیں۔ یا پنجابی زبان لے لیجئے، چینی یا اطالوی زبان کے بولنے والے اپنی زبان سے جو رغبت اور محبت ہم دیکھتے ہیں، اس کا عشر شیر بھی اردو داں حضرات کے پاس مجھے نظر نہیں آتا۔ ان کے بچے اپنی مادری زبان کی تحریری شکل سے بھی واقف ہیں،
اور اس کی ادبی اور ثقافتی جو بھی اہمیت ہے اس کا بھی ان کو علم ہے، اور ان کے گھروں میں صرف انہی کی اپنی زبان بھی بولی جاتی ہے، جبکہ اردو بولنے والوں کے گھروں میں چلے جائیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ نہ صرف بڑے افراد ہی اردو میں بات کر سکتے ہیں، بلکہ بچے اردو سن کر بھی سمجھ کر بھی انگریزی میں اپنی بات کا اظہار کریں گے۔ ضرورت اس بات کی جناب کہ تمام ادبی انجمنیں شام غزل، شام افسانہ یا رسم اجرا کی تقاریب کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کے لیے اور دلچسپی، شوق و ذوق پیدا کریں کہ ایسی محافل میں وہ بھی شریک ہوں۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ کونسل جنرل کی بات ہو رہی تھی، بدر صاحب نے بھی بات کی، لیکن میرے ساتھ یہ ایک عجیب دلچسپ صورتحال ہے کہ بچوں کا جب میں سالانہ ہم جلسہ کرتے ہیں، بچوں کے ریزلٹس کے ساتھ ان کے انعامات دیتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی کونسل جنرل ضرور ہمارے پاس آ جاتے تھے، اور خاص طور پہ میں عمران علی صاحب صدیقی صاحب کا ذکر کروں گا، جو ابھی یہاں سے ٹرانسفر ہو کے بنگلہ دیش گئے ہیں۔ انہوں نے عذرائے محبت پاکستان سے میرے لیے بہت ساری بیسک کتابیں اردو کی منگوا کے دی مجھے، تاکہ میں بچوں کو میں بانٹ سکوں۔ جب ان کو یہ پتا چلا کہ میں فوٹو کاپیز 1000 چلیں، مجموعی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال مایوس کن نہیں ہے، حوصلہ افزا ہے۔ آپ سب کی کوششیں قابل تحسین ہیں، آپ لوگ اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی کیپیسٹی میں جس طرح سے اردو کی خدمت کر رہے ہیں، اور کہیں پر اس کی بقا کے مسئلے کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور کہیں پر اس کی ترویج کے لیے۔ ناظم الدین صاحب بہت شکریہ، مظہر خان صاحب، بدر منیر صاحب، روبینہ فیصل صاحبہ بہت شکریہ، تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔